اللہم یا علی یا عظیم یا حلیم یا علیم۔ امید ہے تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ خانقاہ انوار تارکیہ شاذلیہ میں تمام احباب کو خوش آمدید۔ اللہ رب العزت تمام احباب کو برکتیں، رحمتیں، فضیلتیں عطا فرمائے۔ آج بہت ہی پیارا ٹاپک ہے اور مجھے بہت پسند بھی ہے، اس پہ بات کریں گے کیونکہ یہ میرا سارا دن کا یہی معاملات ہوتے ہیں کہ شاذلی عاملین گروپ میں بھی میں الحمدللہ پوری ڈیٹیل بتا رہا ہوتا ہوں، تفصیل بتا رہا ہوتا ہوں علاج معالجے کے حوالے سے، اور پھر اسی طرح پرسنل میں بہت زیادہ لوگ اپارٹمنٹ لے کے بات کرتے ہیں، پوچھتے ہیں اپنے معاملات کے حوالے سے کہ موکلات اور علاج سچ یا سفید جھوٹ ہے، یہ ٹھیک ہے نا۔ تو اکثر احباب یہی پوچھتے ہیں کہ حضرت ہمیں تو یہ زیادہ تر جو ہے نا وہ ایسے ہی لگتا ہے کہ بس باتیں ہی ہیں، ہوا میں ہی ہیں باتیں۔ تو میں سارا دن اس طرح رہنمائی کر رہا ہوتا ہوں، یہ سب میرے پیر و مرشد کی عطا ہے، انہوں نے ہی یہ ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ ہمارے احباب رابطہ کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ حضرت جو ہے نا وہ مریض کے یہ معاملات ہیں یا مریض کے اوپر یہ مسئلہ ہے یا یہ پرابلم ہے، تو آپ کو اس کا حل بتا دیں، ٹھیک ہے نا۔ اب میں ان کو جیسے حل بتاتا ہوں تو وہ علاج کرتے اسی طرح کرنے کے بعد دوسرے تیسرے دن رابطہ کرتے ہیں یا اسی دن کہتے ہیں کہ حضرت آپ نے جو طریقہ بتایا تھا وہ ہوا نہیں، مریض ٹھیک نہیں ہوا۔ آپ نے بولا تھا کہ بھی لیمن لیں 7 مرتبہ کاٹ کے پھینک دیں، دانت کٹ جائیں گے۔ آپ نے فلاں ویڈیو میں بتایا تھا کہ بھئی آپ جو ہے وہ یہ لیمن 3 لیمن لیں، اس طرح مریض کے سر پہ سے گھمائیں، ایک سیدھے کندھے پہ ایک الٹے کندھے پہ، سر پہ رکھ کے کاٹیں، جنات کٹ جائیں گے، جادو کٹ جائے گا، ٹھیک ہے، پورے قبیلے کا ختم ہو جائیں گے۔ آپ اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ علاج کے طریقے بتاتے ہیں کہ لو جی آپ یہ اس کو اس طرح کریں، جنات کے معاملات کو یہ تعویذات پلائیں، یہ کرائیں، اور پھر اس کے صدقات وغیرہ دیں، مریض ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن مریض تو ٹھیک نہیں ہوا۔ اسی طرح بہت اچھے بھی آپ وظیفے بتاتے ہیں، بہت اچھے طریقے بتاتے ہیں، آپ کے طریقوں پر ہم کر کے پھر بھی کامیاب نہیں ہوتے، پھر آپ کے طریقے ٹھیک نہیں ہیں یا پھر کیا معاملات ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ طریقہ بتاتے ہیں، ہم کرتے ہیں، مریض ٹھیک نہیں ہوتا، یا تو پھر یہ موکلات اور علاج وغیرہ یہ سب جھوٹ ہے یا پھر یہ سچ ہے۔ اگر سچ ہے تو پھر یہ مریض بھی تو ٹھیک ہونا چاہیے۔ تو اب اس میں ہوتا ہے نا کہ دیکھیں ہمارے اکثر احباب یہ پوچھ کے پھر کرتے ہیں، کر کے پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ اپنے آپ کو اس طرح ہی فیل کرتے ہیں کہ لو جی یہ ہمارا کام نہیں ہے، یا یہ سب ایسے ہی ہوا میں، ہمارے سے تو ایک مرتبہ بھی نہیں ہوا۔ حضرت نے تو بتاتے ہیں کہ میں نے تو پچھلے 10 سال سے علاج معالجہ کر رہا ہوں یا 10 سال سے لوگوں کی کاٹ کر رہا ہوں، ہم نے ایک مرتبہ کیا تو بھی نہیں ہوا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ یا یہ تو بالکل سفید جھوٹ ہے، ٹھیک ہے نا، یا پھر حضرت کوئی بات بیچ میں رکھ رہے ہیں جو اصل بات ہمیں نہیں بتاتے۔ خانقاہ انوار تارکیہ شاذلیہ کی طرف سے بہت اچھی کتابیں الحمدللہ آ چکی ہیں۔ تو اس میں ہے کہ ہمارے اعمال حب، یہ کتاب آپ کے سامنے ہے، دیکھیں اب اس میں بہت ہی پیارے اعمال ہیں۔ اعمال حب کے لیے بہترین کتاب ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے اعمال نہیں چلتے، ہم حب کا عمل کرتے ہیں تو عمل کام نہیں ہوتا، حب کے معاملات ویسے کے ویسے رہتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، تو وہ یہ عمل کر دیں، انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ جو لوگ یہ ساری زندگی کہتے رہتے ہیں لو جی ہم نے علاج معالجہ کرتے ہیں، جادو جنات کا ہو جاتا ہے لیکن حب کا نہیں ہوتا، تو یہ آپ کتاب لے لیں، PDF فائل لے لیں، اس میں جو طریقہ بتایا ہوا آپ کریں گے انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت آپ کو کامیاب عطا فرمائے گا، بالکل 100% آپ کامیاب ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں تمام اعمال کی اجازت ہوگی، اس میں فہرست بھی موجود ہے اور اس میں اجازت نامہ بھی موجود ہے۔ اب جو لوگ اجازت نامہ PDF فائل لیں گے، کتاب لیں گے، سب کو اجازت نامے کے ساتھ دی جاتا ہے، اور اس میں جتنے بھی اعمال ہیں سارے کے سارے اتھینٹک ہیں، سارے کے سارے آزمائے ہوئے ہیں، بار بار کیے ہوئے ہیں۔ مین چیز یہ ہے کہ آپ کے توجہ اور یکسوئی ہوتی ہے، جب آپ کامل یقین کے ساتھ کریں گے تو کامیاب ہوں گے۔ اس کے مکمل طریقہ لکھا ہوا ہے، زکوٰۃ کا طریقہ، نقوش، فلیتے، تعویذات، ہر چیز اس میں موجود ہے، آپ کو مکمل اجازت ہوگی، تا حیات کی اجازت ہوگی۔ تو آپ ہماری روحانی درس کا والا یہ نمبر سکرین پر آ رہا ہوگا 03251116
1919 یہاں پر رابطہ کریں گے، اپنی رجسٹریشن کروائیں گے، آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ PDF فائل اور کتاب سینڈ کر دی جائے گی۔ تو یہ آپ پورے سال میں کسی دن بھی عمل کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت برکتیں دے، آسانیاں عطا فرمائے۔ تو اکثر ہمارے عاملین حضرات اس حوالے سے بھی سوال کر رہے ہوتے کہ حضرت ہم نے ناد علی شریف کو ہم نے ایک مرتبہ سوالات کرائے، اب ہم اس سے علاج کرتے ہیں، جو آپ بتاتے ہیں وہ آپ بتاتے تو ہیں لیکن وہاں پر وہ اس کا رزلٹ نہیں آتا۔ ہم نے چہلکاف پڑھا ہے، اب چہلکاف سے میاں حضور فرماتے ہیں کہ یہ ایک لیمن کاٹو تو جادو بھی کٹ جائے گا، جادو کرنے والا وہ بھی کٹ جائے گا، وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ آپ نے کئی دفعہ یہ بتایا کہ حزب البیت شریف سے یہ حب کا عمل کریں، تذکیر کا عمل کریں۔ اب آپ بتاتے ہیں جس طرح بتاتے من و ان ہم اسی طرح کرتے ہیں، 100% اسی طرح کرتے ہیں، لیکن پھر وہ کام نہیں کرتا۔ آخر اس کی کوئی وجہ تو ہوگی کہ یہ آپ تو کہتے ہیں کام ہوتا ہے، ہمارے پاس یہ کیوں نہیں ہوتا؟ اب ہم جو ہے نا وہ پریشان ہیں، اور ہمیں تو یہ لگ رہا کہ یہ سفید جھوٹ ہے، کوئی اسے حقیقت نہیں ہے۔ اگر حقیقت ہوتی تو یہ رزلٹ تو آتا ہے، مریض تو ٹھیک ہوتا ہے۔ تو یہاں پر میں وضاحت کر دیتا ہوں آپ کو۔ تو یہ سوال اکثر جو ہے نا وہ مجھ سے بھی لوگ کرتے ہیں اور مختلف عاملین سے بھی کرتے ہیں، اور اکثر جو لوگ اپنے پیران عظام مرشدوں سے بھی کرتے ہیں، کیونکہ انسان کے ذہن میں آتا ہے نا کہ یار یہ میں کام کر رہا ہوں نہیں ہو رہا، تو پھر کیوں نہیں ہو رہا؟ حضرت تو بتا رہے تھے یہ ہوتا ہے، تو یہ کیوں نہیں ہوتا، ہمارے سے کیوں نہیں ہوتا؟ تو اب یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں، جب ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں اس کے قاعدہ قوانین ہمیں پتہ ہونا چاہیے، اس کا طریقہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ پھر جب ہم اس کی اونچ نیچ اور اس کے جو ہے نا اچھے اور برے کا ہمیں پتہ ہوگا، ہمیں اس کے قاعدہ قوانین کا پتہ ہوگا، اس کے طریقے کا پتہ ہوگا، تو پھر ہمارے کہہ لو کہ 50 نمبر ہے کہ ہمارے پاس اب 50 نمبر ہے کہ ہم اس کو حل کر سکتے ہیں، آگے کر جو ہے نا وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اب باقی جو 50 نمبر ہے وہ آپ کی ریاضت ہے، آپ کی محنت ہے، آپ نے ایک چلہ کیا ہے، ایک آپ نے پڑھائی کی ہے، حزب البیت شریف کا آپ نے زندگی میں ایک مرتبہ حزب البیت شریف کی زکوٰۃ ادا کر دی ہے، آپ نے ناد علی شریف کی ایک مرتبہ زکوٰۃ ادا کی ہے، آپ نے چہلکاف کی ایک مرتبہ زکوٰۃ ادا کی ہے، آپ نے 1100 مرتبہ پڑھ لیا۔ اب آپ یہاں پر یہ کہیں کہ میں جو حضرت نے مجھے طریقہ بتایا ہے کہ ایک لیمن کاٹو جادو کٹ جائے گا، میں کاٹتا ہوں تو یہ کیوں نہیں کٹتا؟ حضرت نے بولا ہے کہ بھی 11 مرتبہ چہلکاف پڑھو، 21 مرتبہ پڑھو، جادو کٹ جائے گا۔ تو وہ پھر کون سا چہلکاف جو حضرت پڑھتے ہیں جو جس سے جادو کٹ جاتا ہے؟ میں کاٹتا تو کیوں نہیں کٹتا؟ دیکھیں یہی یہاں پر ایک پوائنٹ ہے، یہاں پر ایک پوائنٹ ہے۔ اب پچھلے دن وہ جو ہے نا وہ شاگرد تھے، تو انہوں نے رابطہ کیا کہ استاد صاحب میں جو ہے نا وہ چہلکاف کا میں نے عمل کیا ہوا ہے، تو میں علاج معالجہ کرتا ہوں تو اس میں رزلٹ نہیں آتا، مریض ٹھیک نہیں ہوتے۔ تو اب پوری انہوں نے اپارٹمنٹ لے کے بات کی، تو پورا انہوں نے بتایا سارا کچھ بھی، اس طرح مریض میرے پاس آتے ہیں۔ اب میں مریض مکمل ٹھیک نہیں ہوتے، تھوڑا بہت فرق ہو جاتا، کسی کو ہو گیا کسی کو نہیں، تو میں اب کیا کروں، کس طرح کروں؟ میرے پاس تو لوگ اتنے دیر سے آتے ہیں، ٹھیک ہے نا، چھوٹے چھوٹے مسئلے جو ہوتے ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، بڑے مسئلے ٹھیک نہیں ہوتے۔ اب میں خود بھی پریشان ہوں، تو میں نے جب اس سے پوچھا کہ میں نے کہا بیٹا بتائیں آپ نے چہلکاف پڑھا ہے، کتنا پڑھا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے پہلے چہلکاف 300 مرتبہ پڑھا تھا، پھر اس کے بعد میں نے 700 مرتبہ پڑھا ہے، بس۔ اب میں اس کو کیا جواب دوں؟ ٹھیک ہے نا، اس نے تو مجھے لاجواب کر دیا کہ دیکھیں آپ نے 300 مرتبہ پڑھا، آپ نے 700 مرتبہ پڑھا، اب آپ بولیں کہ میں بڑے بڑے مریضوں کو ٹھیک کروں، بڑے بڑے جادوگروں کو الٹا کروں، بڑے بڑے جنات کو کاٹوں، میں صرف ایک لیمن کاٹوں تو جادو کٹ جائے، ایک لیمن کاٹوں تو جنات کٹ جائے۔ تو دیکھیں آپ کے عمل میں پاور ہی نہیں ہے، طاقت ہی نہیں ہے، تو پھر وہ کیا کاٹے گا؟ ٹھیک ہے نا، عمل میں طاقت جو ہوتی ہے نا، جو تحریر ہوتی ہے اس میں جو طاقت ہوتی ہے وہ اتنی کی ہی اتنی ہوتی ہے،
جتنی اس میں ہے، ٹھیک ہے نا. اس میں اگر 1000% ہے طاقت تو وہ اتنی طاقت موجود ہے جو آپ کے پاس چہل کاف ہے، اس میں بھی اتنی ہی طاقت ہے، اتنی ہی روحانیت ہے، اتنے ہی موکلات ہے، اتنے ہی اس کے پیچھے سرخ جنات ہیں، اتنے ہی پیچھے اس کے جنات ہیں. اور جو میں پڑھتا ہوں میرے پاس بھی وہی چیزیں ہیں، وہی مخلوق ہے، اور وہی چہل کاف ہے، وہی اس کی روحانیت ہے. اب میں لیمن کاٹوں تو کٹ جائے، آپ کاٹے تو نہیں کٹے، ٹھیک ہے. تو اس میں فرق کیا ہے؟ فرق جو ہے وہ آپ کی ریاضت کا ہے، ٹھیک ہے نا. اب اکثر ہم لوگ پوچھتے ہیں کہ حضرت نادی علی شریف بہت جلالی عمل ہے، کہتے ہیں کہ بہت جلالی ہے، تو یہ تو جنات کو ایسے جلا کے راکھ کر دیتا ہے، ایسے کر دیتا ہے، ویسے کر دیتا ہے، بڑے قصے سناتے ہیں. میں بولا بالکل کرتا ہے. تو پھر سوچتے جواب دیتے ہیں حضرت ہم تو کرتے ہیں، ہم سے نہیں ہوتا ہے. یہ کیا وجہ ہے؟ ہم نادی علی شریف پڑھتے ہیں، وہی پڑھتے ہیں جو حضرت آپ نے عطا کی ہے، آپ نے دی ہے. تو بھائی میرے پاس جو نادی علی شریف ہے جب میں پڑھتا ہوں وہ تو میرے مرشدوں نے مجھے عطا کی ہے، اب مجھے انہوں نے عطا کی ہے، میں نے آپ کو دی ہے، تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا. اب دیکھیں میاں حضور نادی علی شریف پڑھتے ہیں، اب وہ کسی کے کاٹ کریں، وہ کسی کا لیمن کاٹیں، کسی کے سر پہ رکھیں، تو کتنا رزلٹ آئے گا؟ میرے حساب سے تو بہت آئے گا. اور میں کاٹوں گا تو کچھ بھی نہیں، تھوڑا ان کے مقابلے میں تھوڑا سا آئے گا. لیکن اگر میں اپنے شاگرد کو، اپنے مرید کو اجازت دیتا ہوں، وہ عمل کرتا ہے، پڑھائی کرتا ہے، تو اب اس کا جو ہے نا بالکل تھوڑا سا آئے گا. اس کی وجہ ہے کہ اس نے ریاضت تو کی نہیں. تو آپ چہل کاف کو، نادی علی شریف کو 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، 10 مرتبہ، اس کو 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھیں. جب آپ 10 مرتبہ 1.25 لاکھ کر لیں گے، پھر آپ مریض کو پھونک ماریں گے نا، تو اس کے اندر جتنی چیزیں ہوں گی وہ کٹیں گی نہیں، وہ تباہ ہو جائیں گی. پھر آپ بولیں گے لو جی اب عمل بہت اچھا ہے. ہر عمل اپنی جگہ پر اس کی افادیت ہے، ہر جگہ پہ اتھینٹک ہے، ہر جگہ ہر عمل بہترین ہے، لیکن عمل اپنی جگہ پر ہوتا ہے، اور ترکیب جو ہوتی ہے اس کا طریقہ کار ہے وہ اپنی جگہ پہ ہوتا ہے. اور ہماری جو ریاضت ہے یہ سارا کچھ اسی پر ڈپینڈ کرتا ہے. اگر ہماری ریاضت مضبوط ہے، ہم نے اس کی چلے کیے ہیں، پڑھائی کی ہے، اس پہ خوب محنت کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا. اگر آپ نے اس کے اوپر خوب محنت کی ہے تو جو ترکیب آپ کو بتائی ہے وہ کارآمد رہے گی، کارآمد ہوگی، اور مریض ٹھیک ہوگا، ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ کی پہلا جو سٹیپ آپ کے پاس، آپ کی ریاضت ٹھیک نہیں ہے، ترکیب آپ کے کسی کام نہیں آئے گی، مریض ٹھیک نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا. تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ لو جی ہم نے تو چہل کاف ہم نے پڑھا تھا، ہم نے سورہ مزمل شریف کا 11 مرتبہ روزانہ پڑھا ہے 40 دن، پھر ہمارے مریض ٹھیک کیوں نہیں ہوتے؟ حضرت نے تو کتاب میں سورہ مزمل شریف کے اتنے اعمال دے دیے، وہ کیوں نہیں کام کرتے؟ ارے بھائی آپ نے 11 مرتبہ روزانہ سورہ مزمل شریف پڑھا، آپ دیکھیں نا، آپ کے عمل میں تو کرنٹ ہے ہی کوئی نہیں، اس میں پاور ہی نہیں ہے، تو پھر آگے مریض کیسے ٹھیک ہوگا؟ آپ کے عمل میں کرنٹ لانے کے لیے، آپ کے عمل میں پاور لانے کے لیے آپ اس کو 40 دن 363 مرتبہ پڑھیں سورہ مزمل شریف کو، پھر اس کے بعد 2 3 4 مرتبہ کریں، پھر آپ پھونک ماریں گے. تو میں کہتا ہوں کہ مریض کے اندر جو چیز بیٹھی ہوگی نا، اگر آپ کے وہ سامنے حاضر ہو بھی جاتی ہے تو وہ ہاتھ باندھ کے آپ کے پاؤں پہ ہاتھ رکھ لے گی کہ اب مجھے جانے دے دو، جو ہے نا وہ میں دوبارہ اس کو تنگ نہیں کروں گا. لیکن اگر آپ نے 11 مرتبہ پڑھا ہے 40 دن، آپ اول تو وہ چیز آپ کے سامنے آئے گی نہیں، حاضر نہیں ہوگی، اس کو پتہ ہے یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، اس کے پلے کچھ بھی نہیں ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کوئی روحانیت نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. چلو جی وہ جیسے تیسے آ ہی جاتا ہے. اب آتا ہے عامل یہاں پر کہتے ہیں کہ حضرت ہم اس کو پھونک مارتے وہ جلتا نہیں ہے، آج اس کو بولتے ہیں بھائی بھاگ جا، دفع ہو جا، نہیں جاتا.
ہم اس کو جلا رہے ہیں تو وہ جا نہیں رہا، یعنی کہ ہم اس کو جلا رہے ہیں تو وہ جل نہیں رہا. اب ہم اس کو لیمن سے کاٹ رہے ہیں تو کٹ نہیں رہا. اب ہم اس کو بولتے ہیں بھائی چلے جا، وہ بولتا ہے کہ مجھے اندر باندھا ہوا کسی نے، میں جا نہیں سکتا. میں کوشش کر رہا ہوں نکلنے کی لیکن میں جا نہیں پا رہا. آپ اس طرح کریں کہ آپ اپنے استاد سے رابطہ کریں، ان سے مشورہ کریں اور وہ کوئی عمل بتائیں گے پھر میں جاؤں گا. کیا کہ اس نے آپ کو چکر دے دیا، گولی دے دی، اس نے جان بوجھ کے اس نے آپ کو جو ہے نا ویسا بولا ہے. دیکھیں اگر وہ اندر بیٹھا ہوا ہے اور وہ بندھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس کو وہ بالکل بندھا ہوا، واقعی بندھا ہوا ہے، آپ اس کو پھونک مار دیں یا تو وہ کھل جائے گا یا پھر جل جائے گا. وہ یہ نہیں بولے گا کہ بھائی وہ مجھے کھولو، آپ کھولو. کئی دفعہ مریض کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں، مجھ سے بھی یہ کہتے ہیں حضرت ہم اندر بندھے ہوئے ہیں، آپ ہمیں کھولو گے تو نکلیں گے، نہیں تو ہم نہیں نکلنا. میں نے بولا بھائی تو نکل یا نہ نکل، میں تجھے جلا دوں گا. یہ میری سردردی نہیں ہے کہ میں تجھے نکالوں اور ادھر سے آزاد کرواؤں. میں نے تجھے جلانا ہے، ختم کرنا ہے. نکلنا ہے تو نکل جا، نہیں نکلے گا تو میں جلا دوں گا. اور وہ میرے منہ کی طرف دیکھ رہا، لو یہ کیا ہوا. تو اصل یہی چیز ہے، اصل یہ چیز ہے، آپ کی ریاضت ہے، آپ کی محنت ہے. عمل اپنی جگہ پہ ہے. اب کتاب ہے، آپ نے لے لی، چہل قاف کی آپ کے پاس کتاب ہے، آپ نے چہل قاف پڑھ لیا. اب کیا ہوا کہ عمل نہیں کام کر رہے، نقوشتہ کام نہیں کر رہے، تعویذات کام نہیں کر رہے. آپ نے اعمال حب لے لی، آپ نے اعمال حب لے لی. اب اعمال حب لے کے بعد میں بولا جی حضرت آپ نے یہ نقوش اس میں اتنے دیے ہوئے ہیں اور بڑے اتھینٹک ہے، اچھے ہیں، سارا کچھ ہے، تو یہ کام کیوں نہیں کرتے؟ ہم نے حب کے لیے دیا ہے، کام کیوں نہیں کرتا؟ تو بھائی یہ نقش چلانے کے لیے آپ کے پاس کرنٹ ہونا چاہیے، آپ کے پاس وہ روحانیت ہونی چاہیے، پھر یہ چلے گا. آپ نے اعمال حب جو ہے وہ ایک مرتبہ آپ نے 1.25 لاکھ کر لیا 10 دنوں میں، اور آپ کہیں گے ساری زندگی کے لیے اب میں عامل بن گیا ہوں، اب میں جہاں پھونک ماروں گا کام ہو جائے گا. یہ بالکل بھی نہ اس طرح سوچیں کہ یہ اس طرح ہوگا. اس کے لیے اپنے آپ کو منوانا پڑے گا، اپنے آپ کو جو ہے نا وہ تیار کرنا پڑے گا. اعمال حب اگر آپ نے 10 12 مرتبہ 15 مرتبہ اس کی زکوٰۃ ادا کر لی ہے تو پھر آپ کہیں گے کہ بھی میں اب نقش چلاؤں تو بالکل وہ چلے گا، کام کرے گا، ٹھیک ہے نا. پھر بھی اس کے لوازمات ہوتے ہیں کہ اب جس کے لیے آپ نقش کر رہے ہیں، حب کا عمل کر رہے ہیں، خاص کر کے حب کے اعمال میں بڑی احتیاطیں ہوتی ہیں، بڑے طریقے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. دیکھیں جو ہے نا وہ ایک، میں اس کی اس طرح مثال دیتا ہوں، ایک جو ہے نا وہ کنٹینر ہے، تو اس کے اوپر کنٹینر لوہے کا رکھا ہوا ہے، تو اب وہ جا رہا ہے، سپیڈ میں جا رہا ہے، کٹے مار رہا ہے، کچھ کر رہا ہے، کسی گاڑی کو کر رہا ہے. اب کسی کو نقصان پہنچے گا تو کنٹینر کو نہیں پہنچے گا کیونکہ وہ لوہے کا ہے، فولادی ہے. اور وہ ٹکر مار رہا ہے، کچھ کر رہا ہے، وہ نکلتا جا رہا ہے، گاڑیوں کو نقصان پہنچاتا جا رہا ہے. لیکن اس کے اوپر کنٹینر ہے، لیکن اس کے اوپر بہت حساس اور بہت نرم چیز رکھی ہوئی ہے، بہت حساس رکھی ہوئی ہے، تو وہ کبھی بھی کسی کو کٹ نہیں مارے گا. پھر اس کو وہ احتیاط سے لے کے جائیں گے. تو اعمال حب یہی ہوتا ہے کہ اس کو چلاتے ہیں جب اس کے لوازمات ہوتے ہیں، طریقہ ہوتا ہے، حساس ہے، تو اس کو اس طریقے سے کریں گے تو ہوگا. تو اب یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو کتاب میں ترکیبیں ہیں وہ ساری کی ساری اتھینٹک ہیں، جو علاج کے طریقے ہیں سارے کے سارے صحیح ہیں، جو اتارے کے طریقے سے ہیں وہ بھی سارے ٹھیک ہیں، اور اس طرح ہانڈی کے اعمال جتنے ہیں وہ سارے کے سارے ٹھیک ہیں. سارا کچھ ٹھیک ہے، اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، لیکن کمی کیا ہے؟ میرے اندر ہے. اب میں نے ریاضت تو کی نہیں، میں نے پڑھائی تو کی نہیں. اب حب کی کتاب اکثر جو لوگ لیتے ہیں تو اس کا ایک ہی سوال ہوتا ہے، حضرت ہم نے کتاب لے لی، آپ نے اجازت دے دی، اب ہم عمل کی تو ضرورت نہیں پڑے گی. اب دیکھیں نا، وہ کتاب اس نے لے لی ہے، کتاب کے پیسے دیے نا، عمل کے تو دیے نہیں، ٹھیک ہے نا. چہل قاف کی کتاب لے لی ہے، حضرت اب اس کے نقوش فلیتے استعمال کر لیتے ہیں، اس کے عمل کی ضرورت تو نہیں. اللہ کے بندے سوچ کہ اگر اس طرح ہوتا تو آج سے پہلے بزرگوں کو
دیکھیں کہ 40 سال محنت کی ہیں تو پھر ان کو کیا ضرورت تھی محنت کرنے کی. وہ بھی بولتے ہیں لو جی ٹھیک ہے، ایک کتاب لیتے ہیں، PDF فائل لے لی ہے تو اب بات ضرورت ہی نہیں ہے محنت کرنے کی اور چلے کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ ایسے ہی چل جائے گا. اصل یہی چیز ہے کہ میرے اندر جو ہے، میرے اندر کمی ہے تو میں اب کتاب کو بولوں یہ صحیح نہیں ہے، میں کہوں کہ یہ اس حضرت نے جو ہے نا وہ یوٹیوب کے اوپر ویڈیو بنا کے اپلوڈ کی ہے، وہ طریقہ تو کام ہی نہیں کرتا. وہ طریقہ اس وقت کام کرے گا جب آپ کے اندر کچھ ہوگا تو کام کرے گا. اب دیکھیں نا، ایک ڈاکٹر ہے اور وہ جو ہے وہ پہلے تو پڑھائی کرتا ہے، 15-16 سال پڑھتا ہے، اس کے بعد پھر وہ ڈاکٹری کرتا ہے، تو میرا خیال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ 18 سے 20 سال شاید لگ جاتے ہوں گے. اور اس کے بعد پھر آگے وہ نکلتا ہے، پھر پریکٹس کرتا ہے. جب پریکٹس کر کے اس کے بعد پھر وہ مریضوں کا علاج کرتا ہے. اور ایک بندہ ہوتا ہے گلی محلے میں بیٹھے ہوئے نیم حکیم جو ہوتے ہیں، اب وہ اس کے پاس چلے جاتا ہے مریض اور وہ دوائی دے دیتا. وہ کہتا ہے لو جی وہ اتنا پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اتنا کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب وہ پین کلر ہوتا ہے تو ڈاکٹر بھی پین کلر کے ساتھ جو ہے نا وہ فلاں گولی دیتا ہے، تو میں بھی تو وہی گولی دے رہا ہوں. اب کسی کو کھانسی ہو جاتی ہے، وہ ڈاکٹر اس کے پاس اسپیشل سرجن کے پاس جاؤ تو وہ بھی وہ سیرپ دے رہا، میں بھی تو وہی دے رہا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب ہمیں ڈاکٹر بننے کی ضرورت نہیں. جس طرح اس نے سیکھ لیا تھوڑا بہت، اسی طرح سیکھ کے ہم ڈاکٹر بن جائیں گے. تو نہ یہ ڈاکٹر والڈ ہے، نہ یہ گورنمنٹ کے ہاں والڈ ہے، اور نہ ہی لوگ ہیں. ہاں یہ ہے کہ لوگ مجبور ہوتے ہیں، بڑے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، اس کے پاس 2000-1500 فیس دیں گے، پھر اس سے نسخہ لکھوائیں گے، پھر سارا کچھ کروائیں گے، بولتے ہیں چلو بھی یہ چھوٹا موٹا مسئلہ ہے، اسے ڈاکٹر سے یہیں پر حل کروا لیتے ہیں. اب یہ ڈاکٹر جو ہے، اس کو اگر خدانہ خواستہ کوئی پیچیدہ، کوئی جو ایسا پیچیدہ مریض آ جاتا ہے تو یہ ہاتھ ہی نہیں ڈالتا، بولتا بھائی اس کو ایمرجنسی لے جاؤ. تو بھائی تو کس چیز کا ڈاکٹر ہے؟ تو بول رہا تھا کہ بھی میں جو ہے نا وہ اسپیشل سرجن کے برابر ہوں، اور وہ بھی کھانسی کا سیرپ دیتا ہے، پین کلر دیتا ہے، میں بھی وہی دیتا ہوں. اب کیوں نہیں پکڑا اس کو؟ تو اصل یہی ہے کہ طریقہ جو ہوتا ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن جو عمل کرنے والا بندہ ہے، عامل ہے، اس کی ریاضت ہوگی تو طریقے کام آئیں گے. اب میں نے پچھلے دن چھری کا عمل دیا تھا کہ بھی کسی کے اوپر جادو واپس پلٹنا ہے تو آپ چھری کو 3 مرتبہ الٹا ماریں گے، جادو واپس پلٹ جائے گا. میں دعوے سے کہتا ہوں کہ جس بندے نے چھری کے عمل پر ریاضت کی ہے، محنت کی ہے، اس نے اس کے عمل کو کیا ہوا ہے، اچھے انداز میں کیا ہوا ہے. میں آپ کو لکھ کے دے دیتا ہوں، وہ 3 مرتبہ چھری الٹی مارے گا، وہ جادو بھی ختم ہو جائے گا اور جادو کرنے والا بھی ختم ہو جائے گا. لیکن اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے اس کی وہ زبان چاہیے جو اس کو جو ہے نا وہ جادو ختم کرے. وہ زبان اسی طرح صورت میں ہوگی، اس کی ریاضت ہوگی، اس کی محنت ہوگی تو ختم کر پائے گی. اس طرح نہیں ہوتا کہ بندہ بھی چلو جی ٹھیک ہے جی، اب استاد صاحب نے چھری کا عمل دے دیا اور ہم نے وہ طریقہ بھی اپنا لیا، وہ طریقہ بھی کر لیا، چلو جی ٹھیک ہے بھی اب چھری کی کاٹ کرتے ہیں، اور پھر کاٹنی ہوگی تو استاد کو بولیں گے نہیں جی آپ کا طریقہ نہیں کام کرتا، یہ نہیں کام کرتا، یہ فیل ہے. آپ نے ویڈیو جو بنا کے دی ہے، اپلوڈ کی ہے، ہماری ویڈیو دیکھ لیں، کوئی بھی دیکھ لیں، کہیں پر بھی دیکھ لیں، اب بولیں گے جی میں نے فلاں دیکھی تھی، وہاں بھی کام نہیں کر رہا، آپ کا بھی نہیں کر رہا، اس کا بھی نہیں کر رہا، تو یہ تو سفید جھوٹ ہے، یہ تو رولا ہے، یہ تو حقیقت ہے ہی کوئی نہیں. حقیقت ہوتی تو یہ کٹنا چاہیے تھا، یہ ہمارے سے کیوں نہیں کٹتا؟ جس طرح حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ کا وہ واقعہ نا، میاں زربی فرماتے ہیں کہ وہ ایک بندہ اس کے پاس جاتا ہے تو کہتا ہے کہ جی بیٹی کا میں شادی کرنی، میرے پاس کچھ اسباب نہیں ہے. تو وہ کہتا ہے کہ پودا لیا، اور وہ پودا لے آتے ہیں تو وہ پڑھ کے پھونک مارتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں لے جاؤ گھر پہ. وہ گھر پہ جا کے بولتا ہے بیوی کو تو نے کہا مجھے بھیج دیا، اب وہ انہوں نے پودا منگوایا تھا، میں نے لا کے دے دیا، ان کے پڑھ کے دے دیا، اب کچھ دیا ہی نہیں انہوں نے مجھے. بول رہا یہ لے پودا، یہ دیا اس نے، جب نیچے پھینکا اب پودے کے ساتھ جو مٹی لگی تھی وہ سارا سونا ہو.
حیران ہو گیا یہ کیا ہوا. اب وہ بول رہا کہ بھی 1 منٹ ٹھہر, بیوی کو بول رہا 1 منٹ ٹھہر, تو میں پودا بھی لے آیا ہوں, یعنی کہ نسخہ بھی لے آیا ہوں, اور میں پڑھنے کا طریقہ بھی مجھے پتا ہے, کیا حضرت نے پڑھا تھا اب میں جو ہے نا وہ کر لوں گا. تم جاؤ پودا لے کے آؤ جس کے ساتھ زیادہ مٹی ہو. اور بیوی لے کے آئی ہے, اس نے سورہ اخلاص پڑھ کر اس کے اوپر دم کیا, پھونک ماری ہے, کچھ بھی نہیں ہوا. پھر اس نے پڑھ کے پھونک ماری, کچھ نہیں ہوا. پھر پڑھ کے پھونک ماری, کچھ بھی نہیں ہوا. پھر وہ چلے گیا حضرت کے پاس, انہوں نے حضرت آپ نے کوئی بات بیچ میں رکھ لی ہے, مجھے اصل بات نہیں بتائی. آپ نے ظاہری طور پہ تو سورہ اخلاص پڑھ کے دم کیا تھا, پھونک مارا تھا پودے کو, لیکن آپ نے بیچ میں کچھ رکھ لیا. تو انہوں نے بہت ہی اچھا جملہ عطا فرمایا کہ آپ وہ زبان کہاں سے لے کے آؤ گے, ٹھیک ہے نا, وہ زبان کہاں سے لے کے آؤ گے جس نے اتنی ریاضت کی ہے, 14,000 مرتبہ روزانہ سورہ اخلاص پڑھتے تھے, تو 40 سال انہوں نے اس کی ریاضت کی, تو وہ زبان کہاں سے لے کے آؤ گے. تو اصل یہی چیز ہے کہ سارا لب لباب یہی ہے کہ ہمارے احباب علاج معالجہ کرنے والے زیادہ تر پریشان ہیں, زیادہ تر لوگ مشکلوں کا شکار ہیں. اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ان کی ریاضت نہیں ہوتی, ان کی محنت نہیں ہوتی. انہوں نے تعویذوں کی زکاتیں ادا نہیں کی. اچھا جی حضرت یہ کتاب تو جو آپ نے تعویذات تو دے دی ہے, اب ہم نے اس کی زکات نہیں ادا کی, اجازت دے دو. ٹھیک ہے جی اجازت ہے, آپ کر لو. اب یہاں پر بھی نہیں رکتے, نہیں جی حضرت یہ تعویذات لکھنے اوکھے, بڑا مشکل کام ہے, آپ اجازت دے دو کہ ہم اس کی فوٹو کاپی کروا لیں. چلو ٹھیک ہے فوٹو کاپی کرا لو. پھر بھی بولیں گے نہیں جی حضرت اب فوٹو کاپی بھی تھوڑا سا مشکل کام ہو گیا, آپ ہمیں اجازت دے دو, ہم اس کی مور بنا کے رکھ لیں. اب مور لگا کے ٹھپے لگا کے دیتے رہیں گے. اب بتائیں آپ, یعنی کہ انسان اتنا وہ ہو گیا ہے کہ وہ زکوٰۃ بھی ادا کرنے کو تیار نہیں ہے, اور پھر وہ اس کی فوٹو کاپی کرانے کو بھی تیار نہیں ہے. پھر وہ بولتا بس مجھے مور بنا کے دے دو, میں ٹھپے لگاتا رہوں, سارا دن ٹھپے لگا کے دیتا رہوں. اور اللہ کے بندے جو ٹھپے لگیں گے تو وہ پھر ٹھپا ہی لگے گا اور کچھ نہیں ہوگا. ٹھپا تیرے دل پہ لگنا چاہیے, ٹھیک ہے نا. ہزاروں واقعے میاں حضور نے فرمائے ویڈیو میں کہ جب ہم میاں حضور کی قدموں میں بیٹھے ہوتے ہیں تو بھی میاں حضور ارشاد فرماتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے کہ میاں حضور فرماتے ہیں کہ ایک نقش 15 کا نقش انہوں نے بزرگوں کا بتایا تھا کہ 15 کا نقش انہوں نے لکھتے تھے تو وہ دے دیتے تھے. ہر کام کے لیے جو آتا تھا اس کو یہ دیتے تھے, بولتے یہ کام آپ کا ہو جائے گا, واپس نقش دے جانا. اور اسی طرح ہوتا تھا کہ وہ لے کے جاتا تھا, دوسرے دن واپس, حضرت میرا کام ہو گیا. پیسے کو بندہ پیسے نہیں دے رہا تھا, میں نے جا کے نقش گھر میں رکھا ہے, اس نے پیسے دے دیے, دوسرے دن وہ واپس لا گیا. بیمار تھا, گھر میں جا کے نقش رکھا ہے, یا اس کے گلے میں ڈالا, وہ ٹھیک ہو گیا, یہ نقش واپس لے گیا. جادو کا مسئلہ تھا, جنات کا مسئلہ تھا, ٹھیک ہے نا, اور کہہ لو کہ تنگ دستی کے حالات تھے, کاروبار نہیں چلتا تھا, بندشیں تھیں, 100 قسم کے مسئلے تھے. ایک نقش وہ دیتے تھے, بھائی یہ آپ کا کام ہو جائے, آپ نے واپس دینا ہے. کسی کا 2 دن میں, کسی کا 5 دن میں, کسی 7 دن میں کام ہو جاتا تھا. تو بھائی وہ نقش آج بھی تو آپ کو نیٹ پہ مل جائیں گے, ابھی آپ سرچ کر لیں, 15 کا نقش لکھیں گوگل پہ آ جائے گا, آپ لکھ لیں. آپ 1000 نقش لکھ کے استعمال کروا لیں, 1 کروڑ 1 لاکھ کر لیں, کچھ بھی نہیں ہوگا. نقش تو وہی ہے, لکھنا بھی ہم نے انہی کے طریقے سے, جس طرح وہ چال لکھی تھی اسی چال سے لکھنا ہے. لیکن وہ قلم کہاں سے لے کے آئیں گے جو ان کے پاس ہے. تو یہی چیز ہے, اللہ رب العزت آسانی عطا فرمائے. یہاں پر بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگ محنت کریں, کوشش کریں, اسٹرگل کریں, اور اپنے آپ کو پہلے اس لیول پر لے جائیں, پھر علاج کریں. نہیں تو ہمارے اکثر احباب یہی حال ہے کہ وہ علاج کے شوق میں ساری زندگی مسائل میں گھر جاتے ہیں, اور پھر ساری زندگی جو ہے نا وہ پریشانی میں رہتے ہیں. تو اب یہ کہ ہم نے شاذلی عاملین گروپ بنایا ہوا ہے, آپ گروپ میں آ جائیں گے, وہاں آپ کی تربیت ہوگی. آپ کا جو سوال ہوگا, جو پوچھنا ہے آپ گروپ میں سوال کریں گے, آپ کی رہنمائی ہو جائے گی. آپ نقوش کے بارے میں پوچھیں گے, تصوف کے بارے میں پوچھیں گے,
آپ عملیات کے بارے میں پوچھیں گے، مراقبے کے بارے میں کچھ بھی آپ پوچھیں گے، الحمدللہ آپ کو اس کی مکمل تفصیلات ڈیٹیل بتا دی جائے گی۔ کتنا فائدہ ہے، آپ گھر بیٹھے ہوئے اور آپ واٹس ایپ پر میسج کر رہے ہیں، آپ کی رہنمائی ہو رہی ہے۔ تو جو بھی احباب شاذلی عاملین گروپ جوائن کرنا چاہتے ہیں، یہ روحانی درسگاہ کا نمبر آ رہا ہوگا، یہاں پر رابطہ کریں گے، گروپ میں آ جائیں، انشاءاللہ تعالی مکمل رہنمائی ہوگی۔ اللہ رب العزت آسانی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔